لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے، سبحان اللہ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ اللہ اپنی کبریائی بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ یہ انسان کیا تھا؟ مٹی کا ذرہ، اور انسان کیا تھا؟ ایک ناپاک قطرہ۔ اللہ نے اس ناپاک قطرے کو ایسا بنا دیا کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والا بن گیا، اپنے اللہ کو پہچانے بھائی۔ صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، پھر گٹا ٹوپ اندھیرے۔ ہمیں درس دے کے جاتا ہے تمہاری زندگی کا سورج طلوع ہو چکا، غروب ہو جائے گا، پھر قبر کے اندھیرے میں رکھ دیے جاؤ گے۔ اور ایسے اخلاق ہیں کہ اللہ فرما رہے انک لعلی خلق عظیم، کہ اخلاق ایک بہترین سواری ہے تو آپ اس کے بھی شاہ سوار ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، دنیا کا یہ نظام چلتا ہوا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا، اس کو چلانے والی ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ دنیا کے اندر بہتے چشمے، خوبرو مجسمے، گہرے سمندر، شمس و قمر، شجر و حجر، دن رات کا نظام، سردی گرمی، بہار خزاں، یہ سارے کا سارا نظام اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم کے اندر رگوں میں دوڑتا خون، اس کے دماغ میں چلتے افکار، اس کے دل میں دھڑکتی دھڑکنیں، یہ سارا نظام بھی اللہ چلا رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان کی روح پرواز کر جائے گی، اور یہ انسان دیکھنے میں تو انسان لگے گا، لیکن یہ بے حرکت ہو جائے گا، بے جان ہو جائے گا، میت بن جائے گا۔ اسی طرح یہ دنیا، اس کی زینت، زیب و آرائش، اس کی چمک، اس کی دھمک، یہ سورج کی روشنی، اس کی ضیاء، یہ چاند کی چاندنی، یہ ٹمٹماتے ستارے، یہ سب بھی ایک دن بالکل ختم ہو جائیں گے۔ سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان کو صفحے کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ جس طرح یہ انسان زندہ تھا، پھر اس پہ موت آ گئی، اسی طرح اس جہان کو اللہ فنا کر دیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس اللہ کو پہچانیں کہ جو اللہ سارا نظام چلا رہا ہے، اتنا بڑا نظام بنایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا، اللہ کی منشا کیا ہے؟ میں اس دنیا کے اندر آیا، میں نے کرنا کیا ہے؟ میرے ذمے کے کام کیا ہیں؟ آیا کہ میں وہ پورے کر رہا یا نہیں کر رہا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کیسے کروں، میں اپنی کامیاب زندگی کیسے گزاروں، میں ہر دل عزیز کیسے بنوں، میں اپنی آخرت کو سنوارنے والا بن جاؤں۔ اس پہ انسان سوچے، اس پہ انسان محنت کرے کہ اتنی خلائق تھی، اللہ نے مجھے سب سے بہترین خلقت میں پیدا کیا، سب سے بہترین مخلوق بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے، سبحان اللہ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ اللہ اپنی کبریائی بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ یہ انسان کیا تھا؟ مٹی کا ذرہ، اور انسان کیا تھا؟ ایک ناپاک قطرہ۔
اللہ نے اس ناپاک قطرے کو ایسا بنا دیا کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والا بن گیا۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور اتنا حسین کر دیا کہ مٹی کے ذرے کو اللہ کیا بنا رہے ہیں اور ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت کو دیکھو، سمجھو کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ اللہ نے انسان کو کہاں سے بنایا، کیسے بنایا، اس کی بنیاد کیا ہے۔ جو اللہ ایک قطرے سے عظیم الشان انسان بنا سکتے ہیں، وہ اللہ گنہگار کو تہجد گزار بنا سکتے ہیں، وہ اللہ گداگر کو بادشاہ بنا سکتے ہیں، وہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یفعل ما یشاء۔ اپنے اللہ کو پہچانے کہ میرا اللہ کیا کر سکتا ہے۔ ہمارا اللہ پل بھر میں سب کچھ کر سکتا۔ کن فیکون، یہ جملہ بنانے میں تو دیر لگتی ہے، اللہ کا ارادہ اس سے بھی پہلے وجود میں آ جاتا ہے، اللہ کی منشا اس سے بھی پہلے وجود میں آ جاتی ہیں۔ اس اللہ سے ہماری لو لگ جائے، اس اللہ سے ہمارا تعلق بن جائے، اس کے لیے قرآن اترا۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ خود قرآن اتار رہے ہیں اور کتنے اہتمام سے اتار رہے ہیں کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کے 600 پر ہیں، ایک پر اتنا بڑا کھولیں تو مشرق کو ڈھانپ دیں اور دوسرا پر کھولیں تو مغرب کو ڈھانپ دیں، اتنے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ اپنا کلام دے کے دنیا میں بھیج رہے ہیں، اور کن کے پاس آ رہے ہیں؟ امام الانبیاء اور سید الانبیاء، فخر رسل، مولا کل، ہادی سبل، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ کا یہ پاکیزہ کلام اتار رہے ہیں۔ اور پھر یہ کلام ساری امت کی سردار امت کے لیے، ساری امتوں کی جو سردار امت اور اللہ کی لاڈلی، اور اللہ نے جن پر بے شمار انعامات کیے، اللہ ان کے لیے قرآن بھیج رہے ہیں کہ یہ قرآن کو پڑھیں، میرا قرب حاصل کریں، یہ قرآن کو پڑھیں، ان کی زندگیاں بنیں، یہ قرآن کو پڑھیں، ان کی معیشت مضبوط ہو، یہ قرآن کو پڑھیں، ان کی معاشرت مضبوط ہو، یہ قرآن کو پڑھیں، آپس کے تعلقات مضبوط ہوں، یہ قرآن کو پڑھیں، عبادات میں اعلیٰ ہوں، یہ قرآن کو پڑھیں، معاملات میں اعلیٰ ہوں، یہ قرآن کو پڑھیں، کردار میں اعلیٰ ہوں، یہ قرآن کو پڑھیں، گفتار میں اعلیٰ ہوں، یہ قرآن کو پڑھیں، دنیا میں کامیاب ہوں، یہ قرآن کو پڑھیں، برزخ میں کامیاب ہوں، یہ قرآن کو پڑھیں، قیامت میں کامیاب ہوں، قرآن کو پڑھیں، ہر میدان میں کامیاب ہوں، قرآن کو پڑھیں، عزت سے رہیں، قرآن کو پڑھیں، عظمت سے رہیں، قرآن کو پڑھیں، کامیاب ہوں، قرآن کو پڑھیں، عروج پائیں، قرآن کو پڑھیں، ترقی ملے، قرآن کو پڑھیں، اللہ کی منشا مرضی کو پہچان سکیں، قرآن کو پڑھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پہچان سکیں، قرآن پڑھیں، یہ زکوٰۃ کی حقوق کو سمجھ سکیں، یہ قرآن پڑھیں، یہ حج کی ادائیگی کو سمجھیں، یہ قرآن پڑھیں، یہ سچ کی اہمیت کو سمجھیں، یہ قرآن پڑھیں، یہ جھوٹ سے بچیں، یہ قرآن پڑھیں، ایثار والے بنیں، قرآن پڑھیں، پاکیزہ بنیں، قرآن بنیں، یہ دین والے بنیں، قرآن پڑھیں، یہ صاف ستھرے رہیں، قرآن پڑھیں، یہ آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے والے بنیں، قرآن پڑھیں، یہ والدین سے حسن سلوک کرنے والے بنیں، یہ قرآن پڑھیں، آپس میں رشتہ داری مضبوط کرنے والے بنیں، یہ قرآن پڑھیں، دین اسلام کا پرچار کرنے والا بنیں، یہ قرآن پڑھیں، میدان جہاد میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے بنیں، یہ قرآن پڑھیں، علم کا ولولہ رکھنے والے بنیں، یہ قرآن پڑھیں، علم کا شوق رکھنے والا بنیں، یہ قرآن پڑھیں، یہ چست رہیں، یہ قرآن پڑھیں، ہمت والے بنیں، یہ قرآن پڑھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، یہ قرآن پڑھیں، بیواؤں کا سہارا بنیں، یہ قرآن پڑھیں، معاشرے کے بہترین فرد بنیں، یہ قرآن بنیں، یہ دیندار بنیں، یہ قرآن پڑھیں، بہترین کلمہ گو بنیں، یہ قرآن پڑھیں، بہترین نمازی بنیں، یہ قرآن پڑھیں، بہترین اخلاق والے بنیں، یہ قرآن پڑھیں، یہ اللہ والے بنیں، یہ قرآن پڑھیں، یہ اپنے اوپر محنت کرنے والے بنیں، یہ قرآن پڑھیں، اساتذہ کرام کی عزت کرنے والے بنیں، یہ قرآن پڑھیں، بڑوں کا احترام کرنے والے بنیں، یہ قرآن پڑھیں، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے بنیں، یہ قرآن پڑھیں، مستورات بھی یہ با حیا بنیں، یہ قرآن پڑھیں، اپنی عزت کی، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے بنیں، یہ قرآن پڑھیں، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے والے
صالح بنے یا قرآن پڑھیں اللہ کے محبوب بن جائیں. قرآن پڑھیں اور اللہ کے محبوب بنے. قرآن اللہ نے اس لیے اتارا کہ یہ زندگی ایک تلخ حقیقت ہے، ان پہ آسان ہو جائے. اللہ نے عرشوں سے قرآن اتارا کہ ان کی زندگیاں بنیں، یہ دوسروں کے لیے راہبر بنے، یہ دوسروں کے راہبر رہنما بنے، یہ مقتدا بنے، یہ پیشوا بنے. ان کو دیکھ کر یہود بھی وہ رش کریں کہ زندگی ہو تو یوں مسلمانوں کی طرح ہو، زندگی ہو تو یوں اہل قرآن کی طرح ہو. ان کو دیکھ کے عیسائی بھی کہیں زندگی ہو تو یوں قرآن والوں کی طرح ہو. ان کو دیکھ کے ہندو بھی کہیں زندگی تو یہ مسلمانوں کی ہوتی ہے. ان کو دیکھ کر دنیا کی ساری اقوام کہیں زندگی تو ایمان والوں کی ہوتی ہے، اہل قرآن کی ہوتی ہے. ایسی زندگی گزاریں. وہ کون سا علم ہے جو قرآن نے نہیں دیا؟ رات کیسے گزارنی ہے قرآن بتا رہا ہے، دن کیسے گزارنا ہے قرآن بتا رہا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن بتا رہا ہے. مر جائے کوئی تو کیا کرنا قرآن بتا رہا ہے، مصیبت کوئی آ جائے تو کیا کرنا قرآن بتا رہا ہے. عزت بڑوں کو دینی کیسے کرنی قرآن بتا رہا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی قرآن بتا رہا ہے، حج کب کرنا قرآن بتا رہا ہے، مستورات کا خیال کیسے رکھنا قرآن بتا رہا ہے، اہل و عیال کا خیال کیسے رکھنا قرآن بتا رہا ہے، دین کی تبلیغ کیسے کرنی قرآن بتا رہا ہے، جہاد کیسے کرنا قرآن بتا رہا ہے، اللہ کی تعریف کیسے کرنی قرآن بتا رہا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا قرآن بتا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن کوئی عام کتاب تو نہیں ہے، یہ عظیم الشان کتاب ہے. ہم اس کتاب کو سمجھیں، ہم اس کی منشا کو سمجھیں. قرآن صرف حروف کا نام نہیں ہے. اللہ کے لیے قرآن کو ہم سمجھیں تو زندگی ہماری شیرینی سے، زندگی کی شیرینی یہ وہ مٹھائی والی نہیں ہے کہ ایک کھاؤ دوسری کھا ہی نہیں سکتے. مسلسل ایک لذت میں رہے گا انسان کہ وہ زندگیاں ہیں جو صحابہ کرام نے گزاری. فزت ورب الکعبہ، جان جا رہی اور لذت محسوس کر رہے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تڑپایا جا رہا ہے اور ان کے جسم پہ بھاری برکم تودے رکھ رہے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے احد احدا احد احدا. اللہ سے محبت یوں کی جاتی ہے. اللہ سے محبت کرنے والے ایسی محبت کرتے ہیں کہ آسمان بھی ان پہ رش کرتا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر کے جا رہے ہیں. اپنے اللہ کو پہچانے بھائی. صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، پھر گٹا ٹوپ اندھیرے. ہمیں درس دے کے جاتا ہے تمہاری زندگی کا سورج طلوع ہو چکا، غروب ہو جائے گا، پھر قبر کے اندھیرے میں رکھ دیے جاؤ گے. یہاں تو تم ٹیوب لائٹ لگا لو گے، روشنی لگا لو گے، قبر میں کیا لگاؤ گے؟ قبر میں روشنی اس کے ایمان کی بقدر ہوگی. جتنا ایمان مضبوط اتنی قبر روشن. تا حد نگاہ اللہ اس کو وسیع کر دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین سمجھایا صحابہ کرام کو. مسلسل ایک جگہ پہ بٹھا کے نہیں سکھایا. سیکھنے کی بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا پریکٹیکلی، عملی طور پر سکھایا. تھیوری پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں، دماغ بھی خشک ہو گیا اس کا. ذرا سی بات کرو برداشت نہیں کر سکتے. تو کیا کریں؟ فکر کریں، بیٹھیں، سوچیں بھائی ہم یہاں سے آگے کیسے بڑھیں گے، معاشرہ ہمارا مضبوط کیسے ہوگا. مسلمان ہی تو سب سے آگے تھے. عصری علوم میں مسلمان آگے، دینی علوم میں مسلمان آگے. معاشرہ مضبوط مسلمانوں کا، عزت عظمت سے رہنے والے مسلمان آج کیوں پیچھے ہوئے؟ سوچنے کی بات ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی بات کو چھوڑ دیا تو ناکام ہو گئے. جب اللہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو تو بس پڑھو. اللہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دو تو بھائی دو زکوٰۃ. اللہ کہہ رہے ہیں حج کرو تو یہ نہ دیکھو لاکھوں لگ جائیں گے. لاکھوں کس نے دیے؟ اللہ نے ہی تو دیے ہیں. ابھی سانس نکل جائے تمہارے لاکھوں تقسیم ہو جائیں گے. آخرت یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے.
جس کو یقین نہیں آیا نا اور نہ آیا کرے. کبھی کبھار انسان ہے دل پہ بوجھ آئے یا پتہ نہیں آخرت ہوگی نہیں ہوگی، بس کمرے سے باہر نکلے اور اوپر آسمان کو دیکھے، بس زیادہ فلسفوں میں نہ پڑے. اوپر آسمان کو دیکھ کے ذرا اپنے دل سے سوال کرے بھائی یہ کس نے بنایا؟ امریکہ والوں نے بنایا، برٹش نے بنایا، آسٹریلیا والوں نے بنایا، یا پاکستان کے مایہ ناز انجینئرز نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ تو دل ہی اس کا کہے گا بھائی یہ تو کسی کی استعداد میں نہیں، اس کو بنانے والا کوئی ہے. تو جواب اس کا یہی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو. وہ اللہ ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا. وہ اللہ ہی کہہ رہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. وہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اس آخرت کی تیاری کرنی ہے. سارے کام دنیا کے لیے نہیں ہوتے، آخرت کے لیے بھی ہیں. جملہ سخت کہہ دیا کسی نے، معاف کر دیا اللہ کے لیے. اللہ کیا دیں گے سوچ نہیں سکتے ہم. اللہ کے بندے کے تم نے لحاظ رکھا ہے، یہ تمہاری شان ہے. اللہ جب تمہارا لحاظ رکھیں گے تو اللہ اپنی شان کے مطابق رکھیں گے. حیران ہو جاؤ گے آپ. تو اللہ سے محبت، اللہ کے لیے سب کچھ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا اللہ میرا روزہ تیرے لیے، میری نماز تیرے لیے، میری سخاوت تیرے لیے، میرا عدل تیرے لیے، میرا انصاف تیرے لیے، میری صداقت تیرے لیے، میری عدالت تیرے لیے، میری سخاوت تیرے لیے، میری شجاعت تیرے لیے، میری حیات تیرے لیے، میری وفا تیرے لیے، میری عزت تیرے لیے، میرا عظمت تیرے لیے، میرا علم و عمل تیرے لیے، میری ترقی تیرے لیے، میں سر بسیدہ تیرے لیے، میں نماز میں تیرے لیے، میں تبلیغ میں تیرے لیے، میں جہاد میں تیرے لیے، میں تدریس کر رہا تیرے لیے، میں سیکھ رہا تیرے لیے، عالی اخلاق تیرے لیے، میں باوقار تیرے لیے، میرا کردار تیرے لیے، میری گفتار تیرے لیے، میری ذات تیرے لیے اور ساری حیات تیرے لیے. سب کچھ یا اللہ تیرے نام ہیں. اس جذبے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں. نبی علیہ السلام کی زندگی پہ غور کریں. ایک قرآن جو صفوں پہ لکھا ہے، ایک قرآن جو مدینے میں رہ رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن صفوں پہ لکھا ہے اور وہ قرآن تشریح ہے. یہ قرآن صرف متن اور وہ قرآن تشریح ہے. یہ خاموش قرآن ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. کہ کیسی زندگی گزاری. 11 بیویوں کے ساتھ نبھا کے بتایا کہ تم ایک بیوی کے ساتھ نہیں گزار سکتے، 2 کے ساتھ نہیں گزار سکتے. 11 بیویاں اور ایسے اخلاق ہیں کہ اللہ فرما رہے انک لعلی خلق عظیم، کہ اخلاق ایک بہترین سواری ہے تو آپ اس کے بھی شاہ سوار ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. کیا کہنے ہیں اس کہ اگر نبی علیہ السلام سے وفا کرو کہتے ہیں یہ لوح و قلم تیرے ہیں. لوح تختی کو کہتے ہیں، قلم تیرے ہاتھ میں، تو تقدیر اپنے اپنے ہاتھ سے لکھتا جا بس. اگر تو نبی علیہ السلام سے وفا کرنے والا تو اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں بھائی. صبح کس ٹائم اٹھتے تھے، کس وقت اٹھتے تھے، رات کو کس وقت سوتے تھے، نبی علیہ السلام کا کھانا کیسا ہوتا تھا، لباس کیسا ہوتا تھا. کاٹن کے سوٹ پہن لیے. ابھی والد صاحب وہ بیلچے سے کام کر رہے ہیں اور بیٹا کھڑا وہ 2 میل دور. کیا ہو گیا بھائی، وہ داغ نہ لگ جائے مجھ پہ. سبحان اللہ. یہ خول اپنے اوپر سے ہٹائیں. گھر میں کام نہیں کر رہا، والدہ کے ساتھ کچرے کا ایک چھوٹا سا شاپر گھر میں دے رہے ہیں، باہر پھینک تو کہتا ہے نہیں میری بےزتی ہوگی، آج پہ فرشتے تجھ پہ ہنس رہے ہوں گے اور یہاں بےزتی ہو جائے گی. والدین کی عزت، والدین کی عظمت، یہ خول اپنے اوپر سے اتاریں. میں ماسٹر صاحب، میں ٹیچر صاحب، میں علامہ صاحب، میں فہامہ صاحب، میں حافظ صاحب، میں بڑا، میں چودھری، میں وڈیرا، میں شیخ، میں فلاں. حقیقت میں نے بتائی ہے کہ کیا ہو آپ اور میں مٹی سے بنے ہم، خاک جو پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، اور مٹی پاؤں کے نیچے ہی اچھی لگتی ہے، آنکھوں میں آنے لگ جائے تو انسان تنگ ہوتا ہے اس سے. یہ ہماری اوقات ہے بھائی. روز سجدہ اللہ ہم سے کیوں کروا رہے ہیں؟ ایک علت اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی اوقات یاد دلا رہے ہیں کہ جھک کے زندگی گزارو، جھک کے زندگی گزارو، جھک کے زندگی گزارو.
بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، بیوی سے ڈر گئے اس لیے؟ اور نہیں بھائی، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ زمانے میں اور معاشرے میں انتشار نہ ہو، اس لیے کوئی سخت بات بھی کہتا تو میں پی جاتا ہوں، ورنہ کوئی ایک بات کرے تو 2 باتیں تو دوسرا بھی کر سکتے ہیں۔ معاشرے کو بنانے میں بھئی اہم کردار ہے، وہ نبی علیہ السلام کا دیکھیں، پڑھیں اور سیکھیں، سیرت پڑھیں، 2-4 واقعے نہ پڑھیں، صرف مکہ میں یہ ہوا، بوڑھیا تھی، بیچ میں من گھڑت واقعے، بس 2-4 یاد کیے، بس ختم۔ پوری زندگی نبی علیہ السلام کی اتنی بڑی زندگی ہے، پتہ چلے ہمیں دوستوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، گھر والوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، نمازیں کیسی تھیں، زکوٰۃ کیسے ادا کرتے تھے، حج کیسے کیا تھا، اخلاق کیسے تھے، دین کی تبلیغ کیسے کرتے تھے، نبی علیہ السلام بات کو برداشت کیسے کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام بات سمجھاتے کیسے تھے، نبی علیہ السلام کا لباس کیسا تھا، نبی علیہ السلام کے طور طریقے کیسے تھے، نبی علیہ السلام کی سادگی کیسے تھی، نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے امور دیے ان پہ انہوں نے کیسے عمل کیا۔ یہی تو زندگی ہے، جو سیکھ گیا وہ کامیاب ہے، جو نہ سیکھ سکا وہ ناکام ہے۔ اصل علم یہی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو سیکھیں، یہ علم ہے، زندگی کو سیکھیں، تو جو وہ زندگی سیکھے گا اللہ اس کو زمانے کے عروج سکھائے گا، ترقیاں ان کو ملیں گی۔ ہماری نظر غیر پہ پڑی ہے، عطائیں غیر کو مل رہی ہیں، ہم وقت غیروں کو دے رہے ہیں، اللہ کی عطا غیروں کو مل رہی ہے۔ 24 گھنٹے میں جب وقت ملا ہم نے اپنی مرضی سے گزارا، موبائل پہ گزارا، فیس بک پہ گزارا، یوٹیوب پہ گزارا، چیٹنگ کر کے گزارا، ادھر سے دل بھرا دوست کے پاس چلے گئے، ادھر سے دل بھرا بس نیند آ گئی سو گیا، اور ادھر اللہ مسلسل انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے گا۔ ذکر کب کرو؟ بکرۃ و اصیلا، صبح شام اللہ کی یاد ہو، اپنا خصوصی وقت دیں، ہم بچا کچا وقت بھی نہیں دیتے۔ عبادت یہ ضروری کام ہے، یہی تو ہمارا ایمان بنائے گی۔ جب ہم اپنی نماز کو اچھا کریں گے تو ہمارے اخلاق خود بخود اچھے ہوں گے۔ جو نماز صبر سے پڑھے گا وہ کسی کی بات پہ بھی صبر کر سکتے ہیں، اور جن کی نماز سپیڈ سے ہوتی ہے، 1 منٹ میں 4 رکعت پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، وہ دیکھنے میں بڑا نمازی ہوگا لیکن معاشرے میں انتشار اسی کی وجہ سے ہوگا۔ تو اپنے اخلاق پہ بھائی محنت کرنی ہے، بات برداشت کرنی ہے کہ وہ بھائی اس نے بات غلط کی ہے، غلط بات میں برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ کیا برداشت کر سکتے ہو؟ غلط باتیں تو برداشت کرنے کی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کے دروس ہیں بھائی کہ آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہو، پاکیزگی کے ساتھ رہو، میل جول کے ساتھ رہو، اللہ کے رضا والے کام کرو، نبی علیہ السلام کی اتباع والے کام کرو۔ وہ صحابہ اکرام نے یہی کیا، بس صحابہ اکرام کے اتنے لمبے فلسفے کوئی نہیں تھے۔ کہا قرآن پڑھو، پڑھا، راتوں کو اٹھ کے اللہ نماز میں قرآن پڑھ رہے۔ کہا دین پھیلاؤ، چھوڑ دیا اپنے علاقے، دین پھیلانے کے لیے چلے گئے۔ کہا بدر میں آؤ، بدر میں آ گئے۔ اتنے دشمن ہیں اور یہ بہت کم، پرواہ نہیں کرتے، رات کو اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ مدد جن کے ساتھ اللہ کی ہوتی ہے وہ کم بھی ہو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بھی بتایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی، تم کمزور تھے۔ مدد جب آتی ہے تو بندہ کم بھی ہو اس بات کے لحاظ سے اللہ اسے کامیاب کر دیتے ہیں۔ تو ہم جس میدان میں بھی ہیں محنت کریں، سیکھیں، چستی کی طرف آئیں، سستی سے نکلیں۔ والدین ہیں، بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، پیار محبت سے سمجھائیں۔ پورا قرآن تو آپ نے پڑھا، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سکھانے سے پہلے اپنے رحمت والے ناموں صفاتی نام استعمال کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان اور رحیم تمہیں سکھا رہے ہیں۔ پوری صورت رحم کے ساتھ سکھائیں، سختیاں اتنی نہ کریں، جتنی حد تک ہے تو بس اتنی کریں، اس سے زیادہ نہ ہو۔ آگ چولہے کی حد تک جلے تو ٹھیک ہے، پورے گھر میں لگ جائے تو تباہی کا باعث ہے۔ جتنا کام کرنے کا کہا جائے اتنا کام کریں،
اور باقی جو اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کریں کہ الحمدللہ کہ اللہ آپ نے رمضان کا مہینہ دیا، آپ کا شکر ہے۔ آپ نے تراویح میں کھڑے ہونے کی اللہ توفیق دی، آپ کا شکر ہے۔ آپ نے روزے جیسی یا اللہ عظیم الشان عبادت کی توفیق دی، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ آپ نے یا اللہ مجھے والدین دیے، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ آپ نے مجھے دل اور دماغ دیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ یا اللہ آپ نے رگوں میں میری خون دوڑایا، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ یا اللہ میں کسی کا محتاج نہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ مسجد میرے گھر کے پاس، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ عالم صاحب ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ میرے سینے میں قرآن ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ اتنا اچھا موسم ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ اتنا اچھا علاقہ ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ میں یا اللہ مسلمان، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ میرے پاس قرآن، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ نبی علیہ السلام کا امتی، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ اور یا اللہ میں انسان، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ تمام نعمتوں پہ شکر ادا کرتے جائیں، ایک ایک نعمت گن کے شکر ادا کرتے جائیں۔ ہم تو نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے سارے، جو ہمارے سامنے آئے کم از کم اس کو گنتے جائیں کہ یا اللہ تو نے مجھے آنکھ دی، اس پہ شکر، تو نے مجھے کان دی، اس پہ شکر، تو نے مجھے دانت دی، اللہ اس پہ شکر۔ اللہ سے یاری لگائیں، باتیں کیا کریں اللہ سے، تو زندگی تو بڑے مزے کی ہیں، اور دنیا میں ہے ہی مختصر۔ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ اللہ کی تعریف کرتے کرتے ہم مر جائیں تو اللہ کی تعریف کرتے کرتے ہم اٹھیں گے۔ نماز پڑھیں، بڑے پیار سے پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کس سے بڑا ہے؟ کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات ہمارے مصائب سے بہت بڑھ کے ہیں۔ اللہ کی شان بہت اونچی ہے۔ میری مصیبتیں، میری الجھنیں، میرے انتشار یہ بہت کم ہیں۔ میری کھیتی باڑی، میری ملازمتیں، میری دکانداری، میرے دوست، میرے عزیز و اقارب، یہ اہمیت، حیثیت، وقت کے اعتبار سے کم ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ بلائیں تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، تو اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ جب بھی اللہ اکبر کی آواز لگے مسجد میں، یہ نہ سوچے کہ یار بعد میں پڑھ لوں گا، کب پڑھ لوں گا، بس یہ سوچے مجھے اللہ نے بلایا، بس سبھی پہنچتا ہوں۔ تو عبادات میں بھی آگے بڑھیں، معاملات میں بھی آگے بڑھیں۔ عبادات میں یہ ہے کہ نماز کو سب سے بہترین کریں، اور معاملات میں یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سیکھیں، تو انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ علمی اعتبار سے آگے بڑھیں۔ جو اساتذہ کرام ہیں وہ بچوں پہ خوب محنت کریں، اچھی محنت کریں، بہترین دل لگا کے محنت کریں۔ بچوں کو بنانا یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس پہ دل جگر کا خون چاہیے۔ اس پہ اساتذہ کرام کے پاس ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہم میں سے کوئی ایسا غیرت مند جو اپنے بھائی کو کہے مجھے پیسے دو، پھر دوسرے مہینے کہے پھر کہے پیسے دو، پھر تیسرے مہینے کہے پھر، بندہ ذرا سا بڑا ہو تو اسے شرم آتی ہے، باپ سے پیسے نہیں مانگتا۔ اور مولانا صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، وہ چندہ لے کے بچوں کو پڑھائیں گے تو ان کا ضمیر کیا سودا کرے گا؟ مسجد کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، آل اوور دا پاکستان بات کر رہا ہوں، ورلڈ بات کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، لہو کے گھونٹ پیتے ہیں یہ۔ ویسے ہی اللہ ان کو سب کا امام نہیں بناتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں سب کچھ۔ ہے کسی کے اندر اتنی ہمت بھائی کو کہ روز سے آنکھیں نکالیں؟ تو اس لیے ایسی ترتیب بنائیں کہ بچوں پہ محنت، آنے والی نسل وہ بہترین بنے، بہترین تیار ہو۔ یہ قرآن صرف نقوش کی حد تک نہیں ہے، لفظوں کی حد تک، یہ قرآن عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ والدین کی ابھی خدمت کر رہے ہیں نا، والدین کے پاؤں دبا رہے ہیں، والدین پریشان ہیں، پاس بیٹھ کے خوش گپی کر رہے ہیں، یہ سیکھنے کی چیزیں کہ والدین کو کیسے خوش کرنا ہے، ان کے مزاج کو سمجھیں۔ 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ابھی یہ نہیں پتہ کہ والد صاحب خوش کس بات پہ ہوتے ہیں۔ پریشان بیٹھے ان کے پاس بیٹھ جاؤ بھائی، اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے نا، تم خوش گپی کر رہے ہو، گویا تم قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، بڑی بات ہے بھائی۔ تو یہ سیکھنے کی چیزیں، اور اگر کسی میں کمی دیکھیں ہم تو دعا کریں اس کے لیے، پیار محبت سے سمجھائیں اس کو، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، معاشرے کا سدھار انشاءاللہ بہت آگے لے کے ہمیں چلے گا۔ اور جو ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب نے یہاں پہ قرآن سنا ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے برگاہ جس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جس زبان کو عظمت بخشنا چاہتے ہیں، اللہ اس پہ قرآن جاری کرتے ہیں۔ اللہ جن کانوں کو عظمت بخشنا چاہتے ہیں، اللہ ان میں قرآن کی آواز پہنچاتے ہیں۔ اللہ جن دلوں کو پر نور کرنا چاہتے ہیں، اللہ قرآن کا فہم ان دلوں تک پہنچاتے ہیں۔
ان دماغوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر اللہ وہ جنت دیتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی آنکھوں نے دیکھی نہیں، کسی کانوں نے سنے نہیں، کسی کے دل و دماغ پر اس کا واہم نہیں گزرا، ایسی حسین جنت اللہ اس کو دیں گے۔ اس جنت کے لیے اللہ ایسی جنت دیں گے فاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، اللہ بہت خوبصورت جنت دیں گے، پھل ایسے کہ کبھی ختم نہیں ہونے والے ہوں گے، اور وہاں پہ اذا رأیتم حسبتم لؤلؤا منثورا، غلام نوکر اللہ سے دیں گے جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنت کے مزے ہیں، اللہ کا دیدار ہے، اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کبھی موت نہیں، کبھی زوال نہیں، کبھی بیماری نہیں، کبھی پریشانی نہیں، عزت ہی عزت، عظمت ہی عظمت، کامیابی ہی کامیابی۔ اس جنت کے لیے آج ہم نے اپنا دل لگانا ہے، جان لگانی ہے، یہ جان ہم لگا لیں اللہ کے لیے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ قرآن اللہ سے ہمیں آج بھی طاقت کراتا ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، یا اللہ ہم سمجھیں اس کو، اس کا وقت مخصوص رکھیں، درس ہو اس کا، درس ایک دفعہ سن لیا بھائی ختم، یہ نہیں، پھر اس کو تکرار کریں کہ اس میں دور حاضر کے مطابق کیا قرآن ہمیں حل دیتا ہے؟ بالکل دیتا ہے۔ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے والی اگر کوئی علمی کتاب سب سے بہترین وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی شان ہے کہ ہر دور کے اعتبار سے جدید تقاضے وہ قرآن کے ذریعے پورے ہوتے ہیں، لیکن سمجھانے والے ملیں اور سمجھنے والے ہوں۔ نبی علیہ السلام سمجھانے والے ہیں، صحابہ اکرام سمجھنے والے ہیں، تو قرآن سے ایمانوں میں سمجھ جائیں۔ تو اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ دیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے رہیں، صحابہ اکرام کی قربانیوں کو سامنے رکھیں، مسجد کے ساتھ جوڑ رکھیں، تعلق رکھیں، جو جتنا مسجد کے ساتھ جڑے گا انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور معاشرے میں نکلتے جائیں، لوگوں کے ساتھ اختلاط کرتے جائیں، اچھی بات پہنچاتے جائیں، بری باتوں سے روکتے جائیں، تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو قرآن کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو حقیقی معنوں میں ہمیں اپنی جانوں پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے ہمارے معاشرے میں اور پورے عالم پہ اللہ اس قرآن کو نافذ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔